حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ منافق تھے، وہ خود اپنے آپ کو منافق کہتے تھے، ہم ان کو کیا مسلمان کی اور کیا صحابی کی، تو خود کہتے ہیں میں منافق ہوں۔ پہلے وہ حدیث ملاحظہ فرمائیں، وہ روایت دیکھیں جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے۔ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 2514۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ہے، حضرت حنظلہ اسیدی رحمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب میں سے ہیں، یعنی کاتب۔ تو یہ انہو مرہ بابی بکر، یہ ابو بکر صدیق کے پاس سے گزرے اور رو رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ حنظلہ آپ کیوں روتے ہو؟ فرمایا نافق حنظلہ یا ابو بکر، ابو بکر حنظلہ تو منافق ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، تو فرمایا کہ نفاق، کیسے نفاق؟ حنظلہ کہنے لگے یا ابو بکر نکون عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکرنا بالنار والجنہ کأننا رأی عین فإذا رجعنا آفسنا الازواج والزیعۃ ونسینا کثیرا۔ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت اور جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں، ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہم جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، اور جب وہاں سے واپس آتے ہیں اپنے گھر والوں کے پاس، اپنے مال کے پاس، اپنی اولاد کے پاس، تو اس وقت ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم تو سب کچھ بھول گئے، ہماری حالت ہی اور ہو گئی ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہم منافق تو نہیں ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق فرمانے لگے انا لکذالک، جو حالت تمہاری ہے وہی حالت میری ہے۔ انطلق بنا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چلو اللہ کے نبی کی خدمت میں جاتے ہیں۔ لہٰذا ہم دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو پوچھا حنظلہ کیا ہوا؟ میں نے وہی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر دے کہ یا رسول اللہ حنظلہ تو منافق ہے، آپ ہمیں جنت اور جہنم کی بات فرماتے ہیں تو یوں لگتا ہے ہم جنت اور جہنم کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جب گھر اپنی بیوی بچوں اور مال کے پاس میں جاتے ہیں ہم سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لو تدومون علی الحال التي تقومون بها من عندي لصافحتكم الملائکۃ فی مجالسکم وعلی فرشکم وفی طرقکم۔ دیکھو جو حالت تمہاری میرے پاس ہے، جس حالت میں تم میرے پاس ہوتے ہو اور جس حالت میں یہاں سے اٹھ کر جاتے ہو، اگر یہی حالت تمہاری تمہارے گھروں میں ہو، تمہارے بستروں میں ہو، تمہارے راستوں میں ہو، پھر تو ملائکہ تم سے مصافحہ کریں، یعنی گویا تم پھر انسانوں کی بجائے ملائکہ کی طرح تم ہو جاؤ، ملائکہ کی صفوں میں چلے جاؤ تم تو۔ ولیکن یا حنظلہ ساعتن و ساعتن، حنظلہ حالت ہمیشہ ایک جیسی نہیں رہتی، کبھی اور ہوتی ہے کبھی اور ہوتی ہے۔ امام ابو صفر فرماتے حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ یہ حدیث جس کی بنیاد پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ حنظلہ کا میں منافق ہوں، تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا میں بھی منافق ہوں، وہ خود کو منافق کہہ رہے ہیں، آپ ان کو مومن اور صحابی اور خلیفہ اول بلا فصل کہہ رہے ہیں۔ جواب اچھی طرح ذہن نشین فرمائیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے، جواب نمبر 1، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاملین میں سے ہیں، اولین میں سے ہیں، سابقین میں سے ہیں۔ مختلف احادیث سے ان کا ایمان اور ایمان کی پختگی ثابت ہے، پختگی ثابت ہے ان کی، ایسی مضبوط روایات ہیں جس کا انکار کرنا ممکن نہیں ہے۔ میں چند ایک روایتیں پیش کرتا ہوں۔ امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، فضائل الصحابہ حدیث نمبر 268۔ یہ فضائل الصحابہ وہ ہے جو حضرت امام احمد بن حنبل کی کتاب ہے، ایک ہے فضائل صحابہ اردو میں جو شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندھلوی رحمہ اللہ کی کتاب ہے، یہ وہ فضائل صحابہ جو امام احمد بن حنبل نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں محمد بن کعب رحمہ اللہ ان اول من اسلم من هذه الامه برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ واول رجلین اسلما ابو بکر الصدیق وعلی وان ابا بکر اول من اظہر اسلامہ۔ اس امت میں پہلی عورت جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائی وہ خدیجہ ہیں، اور پہلے 2 مرد جو اسلام لے ابو بکر اور علی ہیں، اور جس نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا لوگوں کے سامنے وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اسی طرح حدیث امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث سجستانی رحمہ اللہ، وفات 275 ہجری، سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4652۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اتانی جبریل فاخذ بیدی فارانی باب الجنہ الذی تدخل منہ امتی۔ حضرت جبریل آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگی۔ ابو بکر نے عرض کیا یا رسول اللہ وددت انی کنت معک حتی انظر الیک، اللہ کے نبی میری خواہش ہے اے کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوں، اللہ اکبر، میری خواہش ہے آپ کے ساتھ ہو کر میں بھی یہ دروازہ دیکھتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اما انک یا ابا بکر اول من يدخل الجنت من امتی، ابو بکر تو میری امت کا وہ پہلا فرد ہے
جو اس دروازے سے جنت میں داخل ہوگا۔ حدیث نمبر 3، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ ترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3671۔ عبداللہ بن حنطب رحمہ اللہ فرماتے ہیں ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ ابا بکر و عمر، آپ نے ابو بکر عمر کو دیکھا، فرمایا ھذان السمع والبصر، ابو بکر عمر تو میرے کان اور میری آنکھ ہے۔ اللہ اکبر۔ حدیث نمبر 4، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3680۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من نبی الا ولہ وزیران من اہل السماء و وزیران من اہل الارض، ہر نبی کے 2 وزیر آسمان میں ہوتے ہیں اور 2 وزیر زمین میں ہوتے ہیں، 2 وزیر آسمان والوں میں اور 2 وزیر زمین والوں میں۔ فاما وزیرای من اہل السماء، آسمان میں جو میرے 2 وزیر ہیں وہ ہیں جبریل و میکائیل، جبریل اور میکائیل۔ واما وزیرای من اہل الارض فابو بکر و عمر، اور اہل زمین سے جو میرے 2 وزیر ہیں، ایک ابو بکر ہے اور دوسرا عمر ہے۔ حدیث نمبر 5، امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ بن سورہ الترمذی رحمہ اللہ، وفات 279 ہجری، سنن ترمذی حدیث نمبر 3662۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد ابو بکر اور عمر کی اقتدا کرو۔ حدیث نمبر 6، امام ابو عبداللہ احمد بن حنبل البغدادی رحمہ اللہ، وفات 241 ہجری، مسند احمد حدیث نمبر 833۔ ابو جحیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں سمیت علی، میں نے علی سے سنا، فرمایا کرتے الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد نبیہا ابو بکر، ثم قال الا اخبرکم بخیر هذه الامہ بعد ابی بکر عمر، میں تمہیں بتاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بہترین آدمی کون ہے؟ فرمایا ابو بکر۔ میں تمہیں بتاؤں کہ اس امت کا سب سے بہترین فرد ابو بکر کے بعد کون ہے؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صدیق اکبر کے ایمان کی تو گواہی احادیث میں موجود ہے، یہ کیسے منافق ہو سکتے ہیں؟ دوسرا جواب جو حدیث پاک کا ذرا وہ سن لیں۔ نفاق کی 2 قسمیں ہیں، بلکہ نفاق کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے نفاق اعتقادی، ایک ہے نفاق عملی، اور ایک ہے نفاق حالی۔ نفاق اعتقادی کا معنی اندر سے انسان کافر ہو اور زبان سے ایمان کا اظہار کرے، جیسے عبداللہ بن ابی ابن سلول تھے۔ نمبر 2 نفاق عملی، کہ کام وہ کرے جو منافقین کی علامتیں ہیں، جیسے جھوٹ بولنا، خیانت کرنا، وعدے کو توڑنا۔ نمبر 3 نفاق حالی۔ نفاق حالی کا معنی کیا ہے؟ بندہ اعتقاداً بھی مومن ہے، اعمال بھی اس کے مومنین والے ہیں، لیکن اس کو اپنی حالت پہ شبہ پڑ جائے کہ میری چونکہ حالت بدلتی ہے، کبھی کوئی تو کبھی میری حالت مومن والی ہے، کبھی میری حالت نفاق والی ہے۔ یعنی مومن والی حالت کا معنی ہر وقت اللہ یاد ہو، جنت یاد ہو، جہنم یاد ہو، اور منافق کی حالت جنت اور جہنم کو بھول جائے۔ اس حدیث پاک میں اس نفاق کی بات کی جا رہی ہے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو بکر صدیق جو فرما رہے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا حنظلہ ساعتن و ساعت، حنظلہ کبھی یہ حالت ہوتی ہے کبھی وہ حالت ہوتی ہے، یعنی کبھی انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جنت اور جہنم یاد ہوتی ہے، اور کبھی انسان کی حالت یہ ہوتی ہے کہ دنیاوی مشغولوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے جنت اور جہنم یاد نہیں ہوتی، غفلت ہو جاتی ہے۔ یہ نفاق حالی ہے، اور یہ کوئی عیب نہیں ہے، یہ کوئی جرم نہیں ہے۔ دنیا میں انبیاء علیہ السلام کے علاوہ ہر بندے کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، کبھی انسان کو اللہ یاد ہوتا ہے، کبھی بہت یاد ہوتا ہے، یعنی اللہ کو انسان بھولتا تو کبھی نہیں ہے، اللہ پر ایمان تو ہمیشہ ہی رکھتا ہے، لیکن بس اوقات انسان جنت اور جہنم سے غافل ہوتا ہے اور دنیا کے کام میں لگا ہوتا ہے، کبھی انسان سے گناہ بھی ہو جاتا ہے، پھر فوراً توبہ کرتا ہے اور انسان ایسے بڑے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ شاید اگر وہ گناہ کے بعد توبہ نہ کرتا، صرف نیک عمل کرتا تو اس مقام تک بھی نہ پہنچتا۔ تو یہ نفاق اعتقادی بھی نہیں ہے، یہ نفاق عملی بھی نہیں ہے۔ یہ نشین فرما لیں، زیادہ حالت کی تبدیلی ہے، اور اس حالت کی تبدیلیوں کو ان کے ایمان کا اتنا بڑا مرتبہ تھا کہ ان حضرات نے اس کو یہ فرما دیا کہ ہم منافق ہیں۔ اور تیسری بات یہ ذہن نشین فرما لیں، جواب نمبر 3 کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منافق تسلیم نہیں کیا، بلکہ آپ نے ان کو تسلی دی ہے کہ دیکھو تم مومن ہو، کامل ایمان والے ہو، میرے صحابی ہو، فرق کیا ہے؟ جو میری مجلس کی کیفیت ہے وہ کیفیت تو تمہاری گھر میں نہیں ہو سکتی۔ ایک کیفیت انسان کی میں سمجھانے کے لیے گیا تو مسجد میں ہے، وہ بازار میں تو نہیں ہو سکتی۔ ایک انسان کی کیفیت وہ کعبہ کے پاس ہے، وہ ظاہر کسی اور مسجد میں نہیں ہو سکتی۔ ایک کیفیت اللہ کے نبی کے روضے کے پاس ہے، وہ کسی اور قبر کے پاس نہیں ہو سکتی۔ تو ایک کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ذاتی گرامی کے پاس ہے، وہ کیفیت انسان کے گھر میں نہیں ہو سکتی۔ تو اللہ کے نبی نے تسلی دی ہے کہ دیکھو تمہاری کیفیت ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہو سکتی،
اگر تمہاری کیفیت ہمیشہ ایک جیسی رہے تو پھر لصافحتکم الملائکہ، پھر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ یہاں بطور فائدہ ایک بات نشین فرما لیں، ایمان کی کیفیت ایک نبی کی ہے، ایک امتی انسان کی ہے، اور ایک فرشتوں کی ہے۔ پیغمبر کی کیفیت ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے، اور امتی انسان کی کیفیت کبھی بڑھ جاتی ہے، کبھی کم ہوتی ہے، کبھی اوپر کبھی نیچے، اور ملائکہ کے ایمان کی کیفیت ہمیشہ ایک جگہ پہ رہتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تم امتی ہو اور بشر ہو، تمہاری کیفیت اوپر نیچے ہوگی، تم ملائکہ نہیں ہو کہ تمہاری کیفیت ایک جگہ پہ رہے، اس لیے کیفیت اوپر نیچے ہوتی رہے گی، یہ پریشان کن صورتحال نہیں ہے۔ اور چوتھا جواب، منافق اپنے نفاق کو چھپاتا ہے، اپنے نفاق کو کھولتا نہیں ہے۔ اگر یہ واقعتاً منافق ہوتے تو اپنی حالت کھولتے نہیں بلکہ اس کو چھپاتے۔ منافق کو تو ہمیشہ ڈر رہتا ہے کہ میرے اندر کی بات کا کسی کو پتہ نہ چل جائے جو میں نے اندر کفر چھپایا ہوا ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 64، یحذر المنافقون ان تنزل علیہم سورۃ تنبئہم بما فی قلوبہم۔ منافق تو ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے اندر کی بات کو قرآن نازل ہو اور کھول دے، بتا نہ دے، پتہ نہ چل جائے۔ اگر یہ منافق ہوتے تو اپنی اس حالت کو بیان نہ کرتے۔ منافق اپنی اندر کی غلط اور باطنی خبیث کیفیت کو چھپایا کرتا ہے، جس کا معنی یہ کیفیت ان کی خبیث اور گندی وہ نہیں ہے بلکہ ایک حالت کی تبدیلی ہے، اور یہ ایمان کے اعلیٰ ہونے کی دلیل ہے۔ یہ اس پر بھی پریشان نظر آتے ہیں۔